السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم آپ کے پروگرام البلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف فلسفے زندگی کے بنائے، مختلف نظریے معرض وجود میں آئے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور پھر بہترین زندگی کون سی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی کے اوپر نوحہ کا نام رہے کہ زندگی جو ہے وہ مشکلوں کا نام ہے۔ کچھ کہتے ہیں زندگی ہے ہی یہاں مزے کرنے کا، اور یہاں پہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں، کہ ہم نے تو ساری زندگی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں ہی زندگی میں دیکھیں۔ تو زندگی تو ہماری عبارت ہی مشکلوں کا نام ہے، یعنی ہم آ کے کہاں پھنس گئے، کس مصیبت میں آ گئے، اور زندگی کیا اسی کا نام زندگی ہے کہ ہم ایک دریا سے نکلیں تو ایک اور دریا کا سامنا ہو، ایک طوفان سے نکلیں تو ایک اور طوفان کا سامنا ہو، ایک مشکل سے نکلیں تو ایک دوسری مشکل آ جائے، ایک چھوٹی مشکل سے نبرد آزما ہوں تو اس سے بڑی مشکل آ جائے، اسی طرح زندگی کا سفر مکمل ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی آئے نہ اپنی مرضی چلے۔ وہ کہتے ہیں ایک حادثہ ہے ہمارا یہاں دنیا میں آنا، اور ہمارا وجود اس حادثے کا جو نتیجہ ہے، اپنی مرضی سے تو آئے کوئی نہیں، نہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اور بس زندگی گزار لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے اسلام کے علاوہ باقی نظریات جتنے بھی زندگی گزارنے کے ہیں، وہ ان نظریوں کی اگر تہ میں جایا جائے تو وہ نظریہ ایسے ہے جس سے لگتا ہے کہ زندگی ان کو گزارتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتے، یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد اور اس کی تہ تک پہنچنے کے بجائے اپنے آپ کو حالات پہ چھوڑ کر زندگی کو گزارنا اور اس طرح ہی زندگی گزار کے چلے جانا، یعنی زندگی انہیں گزارتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتے۔ ہمارا دین ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے یہاں کیسے زندگی گزارنی۔ یقین کریں، یہ جو دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ صرف اخروی کامیابی کے لیے نہیں ایک نسخہ، بلکہ یہ دنیا کی کامیابی کا بھی نسخہ کیمیا ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی آپ کو اگر دین کے نظریہ زندگی، فلسفہ زندگی کے اوپر اگر ہم چل پڑیں گے تو دین، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ دین کے مطابق زندگی گزارنے میں جو سب سے بڑی چیز نصیب ہوتی ہے دنیا میں، جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ ہے سکون قلبی، آپ کے دل کا سکون۔ یہ جو سکون قلبی ہے، یہ پیسے سے، دولت سے، عمارت سے، چیزوں سے، عہدوں سے، ان چیزوں سے نہیں ملتا۔ یہ ایک آپ کے اندر ایک ایسا روحانی، ایک آپ کے اندر ایک ایسی سوچ ہوتی ہے، روحانی ایک ایسا کیف ہوتا ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ تبھی نصیب ہوتا ہے جب بندہ اس نظریے کے مطابق جیسے زندگی گزارنی چاہیے ویسے گزارے۔ تو ظاہر ہے جب انسان پرسکون ہوگا، جب انسان جو ہے بے خوف ہوگا، جب انسان جو ہے مطمئن ہوگا، تو اس کے جواب میں اس کے جو کام ہوں گے، اس کے ریفلیکسز ہوں گے، وہ بھی بڑے پازیٹیو ہوں گے۔ ظاہر اس کی زندگی کا دورانیہ بھی لمبا ہو جائے گا، کیونکہ پریشانی نہیں ہے تو انزائٹی نہیں ہے، ڈپریشن نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے۔ ظاہر ہے بہت ساری بیماریاں جو ہیں صرف اسی وجہ سے انسان کو گھیر لیتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ تفکرات میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے۔
جب اسے پریشانیاں نہیں، سکون قلب مل گیا تو بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ جب جسمانی بیماریوں سے بچتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ایکٹیویٹی اور اس کا کام کرنے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور مستعدی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ وہ بڑے اچھے انداز سے اپنا کام سر انجام دے سکتا۔ جب وہ اچھے انداز سے کام سر انجام دے گا تو ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ بھی نکلے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ جس ڈائریکشن میں بھی کوشش کرے، تعلیم کی ڈائریکشن میں کوشش کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کرے، کسی انوویشن میں کرے، کسی اور تجربات میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کامیابی دیتے ہیں کیونکہ اس راہ میں وہ محنت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کو دنیا میں کامیابی اور دین کے اوپر چلنے سے جو سب سے بڑا اسے انعام نصیب ہوتا ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ یہ فلسفہ ہے کیا؟ اس کو ہم نے کیسے زندگی کو دیکھنا ہے، زندگی کو کیسے ہم نے اور اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے ناظرین، اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں کہ اس پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ان جو ہیں، ہم پڑھتے آئے ڈیل کارنیگی کے، آپ کو یاد ہوگا کہ کامیابی کے نسخے، میں آپ کو قرآن اور حدیث سے کامیابی کے نسخے بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں انسان کی پوری سٹیجز کو بیان کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ سے نہیں جوڑتا تو وہ سٹیجز کون سے سٹیجز ہے اور اس سے کیسے گزرتا ہے انسان زندگی میں، کیونکہ زندگی میں آپ نے دیکھا مختلف سٹیجز ہیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اور یہ سٹیجز میں سے انسان گزرتا ہے۔ ان سٹیجز میں آپ کی سوچ بھی بدلتی ہے، آپ کے افعال بھی بدلتے ہیں، آپ کے اطوار بھی بدلتے ہیں، آپ کے نظریات بھی بدلتے ہیں۔ یعنی جو بچپن میں آپ کا نظریہ ہوگا کسی چیز کے بارے میں، وہ جوانی میں مختلف ہوگا، بڑھاپے میں آپ کا اور زیادہ اس کے اوپر تحقیق ہوگی، آپ کے اندر اور زیادہ میچورٹی آئے گی۔ اسی طرح عادات ہوں گی، وہ عادات بہت ساری تبدیل ہوں گی، بہت ساری راسخ ہوں گی، بہت ساری پختہ ہوں گی۔ اس طرح مختلف زندگی کے جو سٹیجز ہیں اس میں انسان کے مختلف طریقے سے رسپانسز ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کیا خوبصورت انداز سے اللہ نے اس کو بیان کیا، پورے ہمارے سفر کو، زندگی کے سفر کو۔ کیا سفر کیسے انسان گزارتا ہے؟ بچہ ہے، بچپنا ہے، چھوٹا ہے، کن چیزوں میں؟ کھیل کود میں، لعب ولہو، کھیل کود میں کوئی فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹارگٹس نہیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کمانا نہیں ہے، کسی کو کھلانا نہیں ہے، کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ کوئی نہیں ہے، اور کیا ہے، کھلونوں سے کھیلنا ہے، کسی اسی چیز سے کھیلنا ہے، کبھی اسی چیز سے کھیلنا ہے، یعنی کھیل کود کا نام۔ اس کے لیے زندگی ہے ہی کھیل کود کا نام ہوتا ہے۔ کسی بچے سے پوچھو تو آپ کو اسے کہو گے کہ اب بیٹا کیا ہے زندگی، وہ کہے گا کھیل کود کا نام۔ تو اگر کوئی بندہ جوانی میں بھی یہ کہے یا بڑھاپے میں بھی کہے کہ زندگی کھیل کود کا نام ہے تو بے شک وہ ابھی اپنے بچپن میں ہی ہے، اپنی طفلی میں ہی ہے، ابھی وہ زندگی کو سمجھا ہی نہیں، وہ ابھی وہ ذہنی طور پر اسی جگہ کھڑا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم آئے ہیں تو آ کے ہم کھلونوں سے کھیلیں گے۔ کھلونے ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ کھلونے بدل جاتے ہیں، لیکن اس کی عادت وہی رہتی ہے کھیلنے والی، تو اس سے کھیل کے وہ سمجھتا ہے زندگی یہی ہے۔ تو پہلی سٹیج اس کی انسان کی یہ لعب ولہو۔ دوسری ہے زینتن، کہ خوبصورتی، میں کیسا نظر آتا ہوں، کیسا لگتا ہوں، لوگوں کو امپریس کرتا ہوں، تصاویر فیس بک پہ لگنی چاہیے، ٹویٹر پہ لگنی چاہیے،
اور کوئی کام کیا اس کی شہرت ہونی چاہیے، کوئی میری چیز جو ہے اپنے میری خوبصورتی اور اس میں اضافے میں اس کے لیے دوڑنا. عورتیں جو ہیں اپنی خوبصورتی کے لوازمات، مرد بھی اسی طرح کہ زینت کے پیچھے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زینت کی بہت ساری چیزیں دنیا میں رکھ دی ہیں. اور زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ہم نے مزین کر دیا دنیا کو، مزین کر دیا دنیا کو ان چیزوں سے، عورتوں سے مزین کر دیا، مویشیوں سے مزین کر دیا، دولت سے مزین کر دیا، دنیا کو مزین کر دیا. زینت کا خواہش بندہ پھر زینت کی تلاش، خود بھی زینت اور زینت کے لیے، حسن پرستی کے لیے، حسن حسین اس کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے. اس کے بعد ایک اور سٹیج اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے باپ دادا کیا، میرا علم، میری سوچ، میری خوبصورتی، میری مضبوطی، میری جو ہے سائنس کی، میری تجربات، میری تحقیق، میرا نظریہ، ہر چیز میں میرا 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 خاندان سب سے بہتر. ناظرین، بہت سارے لوگ صرف اسی خول کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس خول کے اندر وہ اپنی ایسی تباہی مچاتے ہیں کہ عالمان. میں نے دیکھا بہت ساری بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ جی ہمارے خاندان میں رشتہ نہیں مل رہا. کیا مسلمانوں کے سب بچے کوئی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے خاندان میں ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارا خاندان سب سے بہترین خاندان ہے. ہماری نسل، ہمارا علاقہ، ہماری زبان، ہمارے باپ دادا. تفاخر. اس بیماری میں مشرکین مکہ بری طرح جکڑے ہوئے تھے. سب سے بہترین میں، سب سے بہترین میں. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ بہترین. اللہ نے اس کو نوازا بھی ہوا تھا، لیکن اسے اللہ کی نوازش سمجھنے کی بجائے وہ اسے اپنے آپ سے، اسی طرح قارون جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کی نوازش سمجھنے کی بجائے اپنی اس پہ فخر کرنا، اپنے تفاخر. وہ کیا کرتا ہے؟ تفاخر بندے کو کبر میں، تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کا انجام پھر بہت برا ہوتا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ کبر جو ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی چادر ہے. کوئی اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ پھر اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج، ایک اور سٹیج قرآن بیان کرتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. کہ پھر کیا؟ حرص، انسان کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے. کس چیز کی حرص؟ مال اکٹھا کرو، اولاد زیادہ ہونی چاہیے، مال اور اولاد کی. بوڑھا بھی ہو گیا، قبر میں پاؤں ہیں، پتہ ہے زندگی کتنی ہو سکتی ہے، زیادہ زیادہ کتنی ہو سکتی ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے خبر پڑھی کہ دنیا کا معمر ترین شخص فوت ہو گیا. تو میں نے تجسس سے میں نے کہا کہ میں تجسس سے پڑھوں کہ کتنی عمر پائی معمر ترین شخص میں. 127 سال. 127 سال کی عمر میں دنیا کا معمر ترین شخص فوت ہو گیا. تو پھر کتنی لمبی ہو سکتی ہے عمر. 80 سال کا بوڑھا بھی، اور اس کی حرص اور بڑھ جاتی ہے، اور مال اور مال اور مال، حرص میں اضافہ ہو جاتا ہے.
اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا انجام بتاتے ہوئے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی دولت کی کثرت تمہیں لے ڈوبی، وہ انہیں چکروں میں بڑا رہا، انہیں چکروں میں گنتا رہا، صبح بھی اٹھتے رات بھی اٹھتے کہ مال کتنا ہو گیا، کتنا اکاؤنٹ میں کتنے آگے پیسے کتنے چلے گئے، اسے اور کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کو اپنی پہننے کا بھی ہوش نہیں ہے، وہ بندہ زینت والا بندہ نہیں ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے میں نے کیا پہننا ہے، کیا اتارنا ہے، کب سونا ہے، اس کے اپنے آرام کا بھی ہوش نہیں ہے، اس کو ہے مال کی کثرت ہونی چاہیے، پیسہ، اس کی حرص اللہ نے اس کے اندر آ گئی، اس کا وہ اسیر ہو گیا۔ یہ زندگی کے کچھ ڈھب ہیں ناظرین، جو انسان ان ڈھبوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو وہ چیزیں ہی نہیں جس کے لیے تو اتنا غرور کرتا پھرتا ہے، زندگی تو بس ایسے ہی ہے، جس کے لیے تو اتنا تو نے بڑا تیر مارا، تو نے بڑے بہترین برانڈڈ کپڑے پہنے، اب قبر میں کہاں گئے وہ برانڈڈ کپڑے، تیرے کہاں گئے وہ مہنگے جوتے، اب وہ پہن کے کیوں نہیں جاتا تو قبر میں، کہاں گیا وہ تیرا بہترین کلون، بہترین پرفیوم، وہ کہاں گئی تیری مہنگی گھڑیاں، کہاں گیا تیرا وہ مال جس کے لیے تو دن رات دوڑتا تھا، تو اکٹھا کرتا تھا، تیرا مال کدھر چلا گیا، اب قبر میں تو کے پاس کیا ہے، کیا لے کے گیا ہے تو اپنے آپ کو۔ تو ناظرین یہ وہ زندگی کے مختلف، میں نے آپ کو جو قرآن بتاتا ہے مختلف پہلو ہیں، مختلف شیڈز ہیں جس طرح انسان زندگی گزارتا ہے۔ کوئی زندگی کو ہنسی مذاق اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو انجوائمنٹ کی جگہ ہے، یہاں چھٹیاں مناؤ، جو جی میں آتا ہے کرو، یہاں کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بس اپنا نفس ہی اپنا ضابطہ ہے، میرا نفس ہی اپنا قانون ہے، میں جو چاہوں کروں، یعنی یہ تو کھیل کود کی جگہ ہے، یہ تو مزے کرنے کی جگہ ہے، جس طرح چاہوں میں مزے کروں، مجھے کون پوچھے گا، میں نے کس کو جواب دینا ہے۔ ایک یہ سوچ ہے جس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی زینت، اور زینت کے پیچھے بہت، میں نے دیکھا کہ وہ کئی لوگ اتنے اپنی زینت کے بارے میں اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی بال نہیں ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، اپنی خوبصورتی اور پھر اس خوبصورتی کے اسیر بن جاتے ہیں چیزوں کے۔ کوئی جو ہیں وہ چیزیں جب اللہ دے دیتے ہیں تو بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے اس پہ فخر کرنا، فخر، اور پھر حرص پیدا ہو جانا ان چیزوں کی اکٹھی ہونے کی۔ تو یہ مختلف انداز ہیں جس طرح کوئی اس طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس طرح زندگی گزار رہا ہے، مختلف اندازوں سے ہم زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ کامیاب طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ کیا اس طرح ہم زندگی گزار کر چلے جائیں تو ہم کامیاب ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکت والی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور اچھے عملوں سے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ یعنی کامیابی کس چیز میں ہے؟ اچھے عمل کرنے میں۔ اگر انسان نے اچھے عمل نہیں کیے
تو زندگی کے چاہے جس مرضی اس نے نظریے جیسے مرضی اس نے زندگی گزاری، اس نے زندگی خسارے میں گزاری. جیسے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس نے پھر زندگی خسارے میں گزاری. اس نے زندگی کو پہچانا ہی نہیں، وہ بندہ وہ سمجھا ہی نہیں زندگی کا مقصد. وہ بس اپنے آپ کو اس سراب میں گم کر کے چلا گیا. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. ہاں وہ لوگ چھپائے ہیں جانور ہیں. کون سے لوگ جو ایسے زندگی کے مقصد کو بھلائے بیٹھے؟ نہیں نہیں، وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. ناظرین یہ کیسے جانوروں سے گئے گزرے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جانور کی معراج نہیں ہے. اے بندے تیری معراج ہے، تیری پرواز ہے. تو اپنی پرواز کی طرف نہیں جاتا، تو اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پہ رکھتا ہے. جیسے جانور کھاتا ہے تو بھی کھاتا ہے، جیسے جانور سوتا ہے تو بھی سوتا ہے، جیسے جانور اپنی زندگی کے اپنی مزے اپنے لذات کے پیچھے دوڑتا ہے تو بھی اپنے لذات کے پیچھے دوڑتا ہے. اسی طرح زندگی گزار کے ختم کر دیتا ہے. تو احسن تقویم تجھے اللہ نے پیدا کیا. اللہ قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک تمہیں میں نے اپنا شاہکار بنایا، بہترین تم ہو. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور نیچوں سے نیچے بھی پھینک دیا. نیچوں سے نیچے جانے والا کیا ہے کہ جب تو اپنے زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھا تو پھر تو اس اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا کہ جو جانوروں سے بھی نیچے تھی. تو اس گہرائی میں چلا گیا. حالانکہ تیرا سفر تو پرواز کی طرف، تیرا سفر تو اونچائی کی طرف ہونا چاہیے تھا. تیرا تو نظر ادھر ہونی چاہیے تھی. اگر تو اپنی زندگی میں وہ نظر کرتا تو تیری معراج کچھ اور تھی، تیرا مقام کچھ اور تھا، تیری رفتار کچھ اور تھی. ناظرین وقفے کا وقت ہو رہا ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس طرف جائیں گے کہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے طے کیے، اور پھر اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم وقفے کی طرف چلتے ہیں.